بیدار ہونے کے بعد وضو کرنا، کیونکہ سب سے پہلا کام مسلمان کا نماز ہے، تو اس کے لیے اس نے طہارت حاصل کرنی ہے۔ طہارت میں سب سے جو نماز کے لیے ضروری چیز ہے وہ وضو کرنا ہے۔ تو وضو کرتے وقت اس بات کا خاص اہتمام کرنے کا حکم ہے کہ فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من منامه، جب بھی تم میں سے کوئی آدمی بیدار ہو نیند سے، فتوضأ، تو وضو کرے، اور اس میں خاص طور پر فلیستنثر 3 مرات، اپنے ناک کو 3 دفعہ اچھی طرح صاف کرے۔ اس کی کیا وجہ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن الشیطان یبیت علی خیاشیمہ، کیونکہ شیطان ساری رات اس کے ناک کے بانسے پہ گزارتا ہے۔ اس شیطانی اثرات کو دور کرنے کے لیے اپنے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی صرف ناک میں پانی ڈالتا ہے، ہلکا پھلکا صاف کر لیتا ہے، لیکن جب تک اس کی اچھی طرح صفائی نہ ہو تو پھر نماز میں بھی خیال اسی طرف ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے جسم کی اور خاص طور پر ناک کی، آنکھوں کی اچھی طرح صفائی کر لی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ، وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 4 پڑھ رہے ہیں۔ انسان کی روزمرہ کی عادت میں سے ایک عادت ہے کہ جیسے وہ سوتا ہے تو سو کر جاگتا بھی ہے۔ یہ بیدار ہونا ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اس کی عادات میں شامل ہے۔ اگر آدمی اس عادت کو اپنی مرضی سے انجام دے گا تو پھر اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اس کو دینی لحاظ سے فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا اسلام ایک کامل اور مکمل اسلام ہے۔ اس کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، جس میں عادتیں بھی شامل ہیں، وہ بھی ہماری عبادتیں بن سکتی ہیں۔ صرف تھوڑی سی توجہ کی اور اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز آدمی نیت یہ کر لے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر کام کرنا ہے، اور طریقہ بھی وہی اپنانا ہے۔ جب آدمی اس عزم سے کوئی بھی اپنی عادت والا کام کرے گا اور طریقہ سنت کا اپنائے گا تو اس کا وہ طریقہ عبادت بن جائے گا۔ اب بیدار تو ہونا ہی ہے، تو اس کے لیے کچھ مسنون طریقے ہیں، کچھ آداب ہیں، ان کا لحاظ رکھ لیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیدار ہونے میں آدمی کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ صبح جلدی بیدار ہو۔ جلدی بیدار ہونے کا مطلب یہ کہ فجر سے بھی پہلے، فجر کے طلوع ہونے سے بھی پہلے جاگنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اذا سمع الصارخ قام فصلی، جیسے ہی مرغ کے بولنے کی آواز آتی تو آپ اٹھ جاتے اور اٹھ کر نماز شروع کر دیتے۔ تو یہ طریقہ اگر ہم سب اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری یہ بیداری والا عمل بھی ہمارا یہ عادت نہیں بلکہ عبادت بن جائے گا۔ پھر آدمی جب جاگے، بیدار ہو، تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے وہ بھانجے لگتے تھے،
تو وہ ایک رات اپنی خالہ کے پاس انہوں نے گزاری، اور اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے کے معمولات کو نوٹ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ بچے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، لیکن جذبہ اتنا تھا کہ حالانکہ عام طور پہ 10 سال کا بچہ، 8-10 سال کا بچہ وہ رات کو جلدی سو جاتا ہے اور سب سے بعد اٹھتا ہے، ہمارے ہاں معمول یہ ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ تھا کہ میں نے ساری رات جاگ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو نوٹ کرنا ہے۔ چنانچہ ساری رات جاگتے رہے اور آپ کے سونے کا انداز بھی نوٹ کیا، وہ بھی امت کو بتایا، جاگنے کا انداز بھی نوٹ کیا، وہ بھی امت کو بتایا۔ اس طویل حدیث میں یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، کہ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ اپنی آنکھوں کو ملنے لگے۔ ملنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھوں کا جو بیک سائیڈ ہے، جو اس کی پچھلی جانب ہے، اس کو آدمی آنکھوں پر اس طرح ملے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ نیند کا جو خمار ہے وہ آدمی کا دور ہو جاتا ہے، سستی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل بھی سنت سمجھ کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا، سستی بھی دور ہو جائے گی اور ثواب بھی مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ادب یہ ہے کہ آدمی اٹھے تو اٹھتے ہی اس کی زبان پر دعا ہو، اور دعا بڑی مشہور ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ نیچے میں نے لکھی بھی ہے، سارے احباب اگر مل کر پڑھ لیں، اکثریت کو تو آتی ہی ہوگی، لیکن اگر کسی کے الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، ہمارے مر جانے کے بعد، ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی ہے، اور ایک دن آئے گا ہم سب نے مرنے کے بعد اٹھ کر اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ دعا ہمیں موت بھی یاد دلا رہی ہے، قیامت بھی یاد دلا رہی ہے۔ تو آدمی بیدار ہوتے ہی اس کے زبان پر یہ الفاظ ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث پاک میں، بڑی طویل حدیث ہے، پورا معمول انہوں نے بتایا، اس میں یہ بات بھی ذکر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد جب آپ نے وضو فرمایا تو وضو کرنے کے بعد سورہ آل عمران کا آخری پورا رکوع آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھا۔ تو وہ بھی اگر آدمی کو زبانی یاد ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو کم از کم پھر آدمی اوپر سے دیکھ کر ہی پڑھ لے، اس نیت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ بیدار ہوتے ہی آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ تو آدمی مسواک جو ہے وہ پہلے سے تیار رکھے، اپنے پاس موجود ہو، جیسے ہی بیدار ہو تو جو اس کے ساتھ وضو کرے گا تو وضو سے پہلے مسواک کرے، اچھی طرح منہ کو صاف کرے۔ اسی طرح آدمی نے جب بیدار ہونا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو بندہ بھی نیند سے بیدار ہو، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء، تو اس وقت تک وہ کسی برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، حتی یغسلها ثلاثا، جب تک کہ اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھو نہ لے، چاہے ہاتھوں پہ کچھ بھی نہیں لگا، بالکل صاف نظر آ رہے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ آدمی کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھو لے۔ تو اس معمول کو بھی اپنا لیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بیدار ہونے کے بعد وضو کرنا، کیونکہ سب سے پہلا کام مسلمان کا نماز ہے، تو اس کے لیے اس نے طہارت حاصل کرنی ہے۔ طہارت میں سب سے جو نماز کے لیے ضروری چیز ہے وہ وضو کرنا ہے۔ تو وضو کرتے وقت اس بات کا خاص اہتمام کرنے کا حکم ہے کہ فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من منامه، جب بھی تم میں سے کوئی آدمی بیدار ہو نیند سے،
فتوضأ تو وضو کرے، اور اس میں خاص طور پر فلیستنصر 3 مرات اپنے ناک کو 3 دفعہ اچھی طرح صاف کرے۔ اس کی کیا وجہ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن الشیطان یبیت علی خیاشیمہ، کیونکہ شیطان ساری رات اس کے ناک کے بانسے پہ گزارتا ہے۔ اس شیطانی اثرات کو دور کرنے کے لیے اپنے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی صرف ناک میں پانی ڈالتا ہے، ہلکا پھلکا صاف کر لیتا ہے، لیکن جب تک اس کی اچھی طرح صفائی نہ ہو تو پھر نماز میں بھی خیال اسی طرف ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے جسم کی اور خاص طور پر ناک کی، آنکھوں کی اچھی طرح صفائی کر لی جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب آدمی صبح بیدار ہو تو صرف خود ہی نہیں بلکہ گھر والوں کو بھی ساتھ بیدار کرے، اور اس کے بارے میں بڑی فضیلت بیان فرمائی اذا استيقظ الرجل من اللیل، کہ جب آدمی رات کو تہجد کے لیے خود اٹھتا ہے، وایقظ اہلہ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتا ہے، یعنی مرد ہے تو بیوی کو اٹھا لے، بیوی کو جاگ آ جائے تو خامند کو اٹھا لے، تو اس پر کیا ہے وصلیا رکعتین، دونوں نے 2 صرف رکعتیں پڑھی، زیادہ بھی تہجد نہیں پڑھی، تو کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں ان لوگوں میں لکھ لیتے ہیں جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، صرف 2 رکعتیں پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ذاکرین اور ذاکرات میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی بیدار ہو تو اس کا سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، کیونکہ جتنا بھی آدمی مصروف ہے، ایک مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے بیدار ہونے کے بعد صبح سب سے پہلے نماز پڑھے۔ تہجد کی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو تہجد پڑھے، اگر نہیں تو کم از کم فجر کی نماز سے اپنے دن کا آغاز کرے۔ یہ نہیں کہ اٹھایا تو سیدھا کام پہ چل پڑا ہے، سیدھا کسی اور مصروفیت میں لگ گیا ہے، نہیں، سب سے پہلے نماز ہے اور اس کے بعد پھر باقی کام ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے، ہر گرہ پر یہ پڑھ کے پھونک مارتا ہے کہ علیک لیل طویل، ابھی بڑی لمبی رات ہے، سو جا سو جا سو جا، 3 گرے لگاتا ہے۔ اور وہ کیسے کھلتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی آدمی بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، مثلا کہتا ہے الحمدللہ، اتنا کہہ دیا، 1 گرہ کھل گئی۔ پھر دوسری گرہ جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ جب تینوں گرہ کھل جاتی ہیں تو آدمی بالکل حشاش بشاش، سارا دن اس کی طبیعت بالکل اچھی رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے کام نہیں کرتا، نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، پھر سارا دن سستی میں گزرتا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عادتوں کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔